آج ہم اپنی مرحومہ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ زندگی کا، دنیا کی زندگی کا یہ ایک مرحلہ ہے جو موت تک مکمل ہو کر موت سے قبر کا، عالم برزخ کا تیسرا دور انسان کے لیے شروع ہوتا ہے۔ پہلا دور تو ماں کے پیٹ کا ہے، دوسرا دور دنیا میں آنے کا ہے، تیسرا دور پھر یہ قبر کا ہے، اور چوتھا دور قبر سے اٹھنے کا، وہ قیامت کے دن کا ہے، میدان محشر کا، اور پانچواں دور انسان کا، وہ میدان محشر کے فیصلوں کے بعد عالم آخرت کا ہے، یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اب یہ انسان پیدا ہونے کے بعد یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں سارے کافر سارے نبیوں کو کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، پھر کون ہمیں زندہ کرے گا؟ کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم قادر ہیں، ہم تمہیں دوبارہ اٹھانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر، دوبارہ وجود بنانے پر قادر ہیں۔ بلا ان نسوی بنانا، ہم تمہارا پور پور درست کریں گے۔ یہ جو انگلی کے پورے پر یہ نشان ہیں، لینیں لگی ہوئی ہیں، فرمایا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ لینیں بھی درست کی جائیں گی، ہم اس کے فنگر پرنٹ بھی درست کر کے اٹھائیں گے۔ اس لیے انسان یہ ختم ہونے والا نہیں، یہ ازلی تو نہیں تھا، پہلے سے نہیں تھا، اللہ نے اسے بنایا۔ اب یہ ابدی ہمیشہ رہے گا، لیکن دور بدلے گا۔ یہ دنیا میں ہے، قبر میں جائے گا، میدان محشر میں حاضر ہوگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے فیصلہ لے کر پھر اگلی زندگی کی بنیاد ہے۔ تو موت ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ زندگی پر فیصلہ کس کا نافذ ہوتا ہے۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ ایک اللہ کے فیصلے کا نام ہے۔ اس میں کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بھائی کا، نہ کسی ڈاکٹر کا، نہ کسی حکیم کا، نہ کسی طبیب کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی نبی کا۔ صرف ایک اللہ کا فیصلہ ہے جو انسان پر نافذ ہوتا ہے۔ روح پڑتی ہے تو اللہ کا حکم، روح نکلتی ہے تو اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ موت آ کر بتاتی ہے کہ صرف ایک اللہ کا فیصلہ اور حکم اور اسی کا قانون پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور جو اسے نہیں مانتا وہ موت کو دیکھ لے۔ یہ اس کے سامنے زندہ دلیل ہے کہ موت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی مرضی کا، اپنے اختیار کا وہ مالک نہیں ہے۔ تصرف کرنے والا، متصرف الامور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ ہر حال میں اسی کا تصرف اور اختیار چل رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں یہ میرا مال ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری چیزیں ہیں، یہ میں نے انسان کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میں اس کا مالک ہوں۔ فرمایا نہیں، مالہ ما اکل فافنا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا، ختم ہو گیا۔ ما لبس فابلا، جو اس نے پہنا اور پرانا کر کے استعمال کر دیا۔ ما انفق فاقتنا، جو اس نے اللہ کے نام پر دیا، خرچ کیا، وہ اس کے خزانہ بن گیا، آخرت کا ذخیرہ بن گیا، یہ اس کا مال ہے۔ یہ تین مال بندے کے ہیں، جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اپنی آخرت کے لیے اس نے آگے بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر والوں سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ گھر میں کوئی چیز؟ نے کہا یا اللہ کے پیغمبر، ایک بکری تھی اور وہ ساری کی ساری ہم نے صدقہ کر دی، باقی مال خرچ کر دیا، ایک ٹانگ اس کی بچ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بچ وہ گیا ہے جو آگے تم نے بھیج دیا ہے، یہ نہیں بچا ہوا جو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ فرمایا بچا ہوا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اپنے نام میں جمع کروا دیا۔ اس لیے آج جو ہم مال اپنے پاس رکھتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال وارث، یہ تو وارثوں کا مال۔ تم چوکیداری کر کے جا رہے ہو، پیچھے مال رہ جائے گا، یہ تقسیم ہو جائے گا، دوسرے وارث بن جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، تیسرے بن جائیں گے، پیچھے نام صرف اللہ کا بچے گا۔
اور وہی ہے ساری کائناتوں کا مالک. کوئی بھی نہیں بچے گا کائنات میں، سب فنا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، ان چیزوں کو چھوڑ جائیں گے. اس لیے فرمایا ان دنیا کی چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کا فیصلہ مت کرو. پیسے دیکھ کر، گاڑی مکان دیکھ کر کسی کو عزت مت دو. انسان سمجھ کر عزت دو، اللہ کا بندہ سمجھ کر کسی کی عزت کرو. پیسے کی عزت یہ تو عارضی چیز ہے، یہ میل ہے دنیا کا ختم ہو جانے والا. ہاں اللہ نے مال دیا ضرورت کے لیے، ہم اس سے اپنی ضرورت پوری کریں، دوسروں کی ضرورت پوری کریں، ہم اس کے لیے انتظامات کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وصیت کر کے جا رہے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو وصیت فرمائی. ایک تو وصیت فرمائی فلاں باغ فلاں حصہ میں نے زمین کا تمہیں دیا تھا، اور اس وقت میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میری وراثت میں وہ تیرے ساتھ تیرے بھائی بھی شریک ہے، ان کو اس وراثت میں شریک کرنا، محروم نہ کرنا کسی. دوسرا فرمایا کہ مجھے پرانے کپڑے میں، پرانی چادر میں کفن دینا، نیا کپڑا میرے کفن میں استعمال نہ کرنا. اب اللہ کے پیغمبر کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا جنت جس کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے جنتیوں کو بلایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق ارجو ان تکون منہم، مجھے پورا یقین ہے اللہ سے کہ تو ان لوگوں میں ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. اور جنت کے 8 دروازے کس چیز پر ہیں؟ یہ اعمال کی بنیاد پر. جو دنیا میں نیکی کا جو زیادہ عمل کرتا تھا وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. ایک دروازے کا نام الریان ہے، ایک دروازہ ذکر والوں کے لیے، ایک دروازہ جہاد والوں کے لیے. مختلف دنیا میں اعمال ہیں جس کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا. جو کام کرتا رہا اسی کام کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا. فرمایا تم نے سارے کام کیے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے، دین کے لیے سارا مال سب کچھ وقف کر دیا، سب کچھ لگا ڈالا اور سب کچھ خرچ کر دیا. اور دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ مجھے نئے کپڑے میں دفن مت کرنا، میرا کفن نیا مت لینا، پرانے کفن میں مجھے دفن کرنا. کیوں؟ فرمایا ان الحی احوج، یہ زندہ آدمی یہ نئے کپڑے کا زیادہ مستحق ہے، میری طرف سے یہ کپڑا اس کو دے دینا جو ضرورت مند ہے دنیا میں. دیکھو دنیا سے جاتے ہوئے دین کا عملی سبق دے کر جا رہے ہیں، آخری دور میں بھی وصیت کر کے جا رہے ہیں. سب سے بڑے عاشق رسول، سب سے بڑے عارف باللہ نبیوں کے بعد، سب سے بڑے قرآن کے عالم، سب سے بڑے مجاہد، لیکن ایک زندہ انسان کی ضرورتوں کا کتنا خیال ہے ان کو کہ جاتے ہوئے بھی وصیت کر کے جا رہے ہیں ان الحی احوج، یہ زندہ آدمی نئے کپڑے کا مستحق ہے. آج جو آدمی زندہ ہوتا ہے لوگ اس کا خیال کم رکھتے ہیں، جو فوت ہوتا ہے اب کہتے ہیں اس کے لیے سارا کچھ کرو. نہیں، جو زندہ آدمی کا خیال رکھے گا یہ اصل دور ہے، یہ انسان کی زندگی کا. یہاں جو قدم اٹھاتے ہیں ہر قدم لکھا جاتا ہے، یہ نیکی کا قدم ہے، یہ برائی کا قدم ہے. جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کی نیکی کا ارادہ لکھ لو، اس کو ایک نیکی کا ثواب دے دو. یہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے گناہ کے ارادے پر ابھی گناہ مت لکھو. اب اللہ کا خوف آ گیا. فرمایا رسول اللہ نے اللہ کے خوف، اللہ فرماتے ہیں من اجلی ترکہ من اجلی، میری وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا ہے، میرا خوف اس کے لیے حائل بن گیا، رکاوٹ بن گیا. فرمایا اس گناہ کے چھوڑنے پر بھی اس کو ایک نیکی دے دو.